bounds. انگلستان کے سب سے بڑے شہر اور یورپ کا سب سے بڑا شہر لندن برطانیہ کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے۔ تقریباً 2000 سال پرانی آبادی، جس کے تاریخی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد قدیم رومیوں نے رکھی تھی۔ اس آبادی کے قیام سے آج تک لندن بہت سی تحریکوں اور عالمگیر واقعات کا مظہر رہا ہے، جس میں انگریزی کا ارتقاء، صنعتی انقلاب، قدیم رومیوں کا احیاء بھی شامل ہے۔ مرکزی شہر اب بھی وہی قدیم شہر لندن ہے، جس میں اب بھی قرون وسطی کی حدود نظر آتی ہے۔ تاہم کم از کم 19ویں صدی سے نام لندن ان تمام علاقوں تک پھیل گیا جو اس کے اطراف و کناف میں آباد تھے، اور آج آبادیوں کا یہ ہجوم لندن برطانیہ کے علاقوں اور عظیم لندن کے انتظامی علاقے اور مقامی طور پر منتخب ناظم اور لندن دستور ساز مجلس کا حامل ہے۔ لندن دنیا کے ممتاز تجارتی، معاشی، ثقافتی مراکز میں سے ایک ہے، اور دنیا بھر کی سیاسی، تعلیمی، تفریح، صحافتی، فیشن اور فنون لطیفہ اس کے گہرے اثرات ہیں۔ اس کے بین الاقوامی شہر ہونے کے شاہد ہیں۔ لندن 4 یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ کا حامل ہے: ویسٹمنسٹر محل اور کلیسیائے ویسٹمنسٹر، کلیسیائے سینٹ مارگریٹ اور لندن برج، گرینج کی تاریخی آبادی اور شاہی نباتاتی باغیچہ کیو۔ یہ شہر اندرون ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ لندن بہت سے قسم کے لوگوں، مذاہب اور ثقافتوں کا گہوارہ ہے۔ اس شہر میں 300 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 2006 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہاں کی آبادی 75,12,400 ہے، جو عظیم لندن کی حدود ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے یورپی اتحاد کا سب سے بڑا شہر ہے۔ لندن 2001 کے اعداد و شمار کے مطابق لندن کے شہری علاقوں کی آبادی 82,78,251، جبکہ میٹروپولیٹن علاقوں کی آبادی 1,20,00,000 سے 1,40,00,000 کے لگ بھگ تھی۔ لفظ لندن کا اشتقاقی مفہوم ہنوز سیگا راز میں ہے۔ ابتدائی اشتقاقی وضاحتوں کی جیوفرے آف مینماؤتھ برطانیہ کے قبل از تاریخ سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک قیاس یہ بھی ہے کہ یہ نام اسے اس وقت کے برطانوی بادشاہ لد کی بدولت ملا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے لندن پر قبضہ کر لیا اور اسے گیر لد کے نام سے موسوم کیا۔ کیر لد وقت کے ساتھ ساتھ کیر لندن اور پھر آخرکار لندن ہو گیا۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی قیاس آرائیاں ہیں۔ انگریزوں کا دعویٰ ہے کہ قدیم رومی دور میں بھی لندن ایک سرگرم مرکز تھا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں دریائے تھیمز کے کنارے اس طرح آباد کیا گیا کہ ایک طرف سے دریا کی حفاظت کرتا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے جن دنوں عرب مسلمانوں کی تہذیب ہسپانیہ یعنی اسپین میں عظمت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، ان دنوں لندن ایک چھوٹے سے گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں کی دلدلی اور بنجر زمین پر چند جھونپڑیاں نما مکان اور کچی سڑکیں تھیں، اور لوگ بھی زیادہ تر وحشی اور غاروں کے باسی تھے۔ یورپ میں شہر بسانے کے لیے پہلے کوئی یادگار مثلا فوارہ یا گھنٹا گھر قسم کی چیز تعمیر کر کے اس کے گرد بہت بڑا گول چوراہا بنایا جاتا تھا، جس سے کچھ قافلے پر ارد گرد گولائی میں مکانات بننے شروع ہو جاتے تھے۔ یوں شہر وجود میں آ جاتا تھا۔ اس کے برعکس مشرق میں پہلے ایک سیدھا طویل بلکہ مستطیل بازار تعمیر کیا جاتا، جس کے ارد گرد مکانات تعمیر کیے جاتے۔ انگریزوں نے بر صغیر میں جو شہر آباد کیے ان میں اپنا انداز اپنایا، چنانچہ لائل پور، موجودہ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں یہی اصول اپنایا گیا۔ اصل لندن بھی ایک فوارے کے گرد آباد ہے جس کا نام پکارڈلی سرکس ہے۔ اس فوارے پکارڈلی سرکس کے چاروں طرف 6 بازار نکلتے ہیں جو آدھے میل لمبے ہیں۔ اصل شہر لندن کی بس یہی حدود ہے، یعنی 1 میل لمبا اور 1 میل چوڑا۔ انگریزوں کی کالونیاں ہونے کی وجہ سے جب دور دور کی دولت سمٹ کر لندن پہنچی تو چند ہزاروں کی آبادی یہ شہر لاکھوں کا شہر بن گیا،
اور لندن کے ارد گرد مضافاتی بستیاں بنائی گئیں اور انہیں مکمل شہروں کے اختیارات دیے گئے۔ چنانچہ لندن شہر سے کہیں بڑے 12 شہر لندن کے ارد گرد 1940 میں آباد کیے گئے۔ ان شہروں کو ہوم کاؤنٹی کا نام دیا گیا۔ برطانیہ بھر میں ایسی کاؤنٹیوں کی تعداد 32 ہے، جن میں سے 12 لندن میں۔ لندن شہر اور اس کی کاؤنٹیوں کا موجودہ کل رقبہ 610 مربع میل ہے، جسے عظیم لندن کہا جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ 11 سے 12 لاکھ افراد لندن میں داخل ہوتے، گھومتے پھرتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں، اور ٹرانسپورٹ کے بہترین نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہائی وے سے لے کر ریلوے کے جدید نظام تک پھیلا ہوا ہے۔ لندن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیتھرو پر قریباً 4.5 کروڑ مسافر سالانہ سفر کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی زیر زمین ریل گاڑی 1823 میں لندن میں چلائی گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں زیر زمین ریل گاڑی کے نظام کو کافی نقصان پہنچا۔ اب اس کی پٹڑیوں کی کل لمبائی 654 میل ہے۔ لندن کا کوئی مقام ایسا نہیں جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ Bounce.